ہوتا ہے، پھر کام کرنے والوں کا کام بھی ایسا انوکھا ہی ہوتا ہے۔ آپ بتلائیں، آپ کی جماعت نے پاکستان کی دھرتی پر نہیں 1400 سال کی تاریخ میں صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے جو کام کیا ہے، آپ مثال تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گی۔ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، تختہ دار پہ کھڑے ہو کر پھانسی کا پھندا چوم کر ایک شخص یہ کہتا ہے پہلے میں نعرے لگاؤں گا، پہلے میں نعرے لگاؤں گا، پہلے صحابہ کی عظمتوں کو سلام کروں گا، اس کے بعد پھندا گلے میں ڈالوں گا۔ صحابہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے اور پھندا چوم کر گلے میں لگا ڈال دیتا ہے اور پھر کہتا ہے جاؤ جو تمہاری مرضی ہے کر گزرو۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے دوستو، کہنا آسان ہے۔ ہتھکڑیاں بیڑیاں کال کوٹڑیاں جھیلنا کوئی خالہ جی دا واڑا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا، بڑوں بڑوں کو دیکھا، ایسے لیڈر بھی دیکھے جنہیں نظر بند کیا گیا، حالانکہ نظر بند بھی جیل میں نہیں، کال کوٹڑی میں نہیں، نظر بند کیے گئے کہاں؟ ریسٹ ہاؤسوں میں۔ دل کے دورے اتنے پڑے، اتنے آدمی کو پیچس نہیں آتے جتنے دل کے دورے پڑ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ دل کے دورے ہی پڑتے جا رہے ہیں، دل کے دورے پڑ رہے ہیں، اتنے تو پیچس نہیں آتے جتنے دورے پڑ رہے ہیں۔ اپنے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے، جو جاننے والے جانتے ہیں کہ پشاور میں دل کے دورے کس کو پڑ رہے تھے۔ یہ لیڈر ہیں جنہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جو منتیں کر کے سودے بازی کر کے باہر آتے ہیں، اور آج بھی پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ آپ کی قیادت آ رہی ہے، بیڑیاں پہن کر 100 جیل میں گزارا، 6 مہینے میں قرآن کے حافظ بن کروا رہے ہیں۔ وہ پرانی یادیں آج کس نے تازہ کی ہیں؟ کال کوٹڑیوں میں بتا رہا تھا، خدا کی قسم زندہ قبریں ہوتی تھی، زندہ قبریں۔ یہ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے ہمارا ساتھی، یہ بھی وہاں ہوتا تھا۔ کیسا ہوتا ہے وہاں؟ ہم پوچھا کرتے تھے ہمیں بتاؤ ہم نماز کون سی پڑھے؟ اندر پتہ نہیں چلتا تھا کہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا ٹائم ہے، رات ہے یا دن ہے، کون سی نماز پڑھے؟ دم گھٹتا تھا، کیا کیفیت گزرتی تھی خدا کی قسم۔ وہاں ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں کال اس کوٹھری سے باہر نکالو، بے شک مارنے کے لیے نکالو، تشدد کے لیے نکالو، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہمیں باہر نکالو، ہم پریشان ہیں، بس ہماری ساری کائنات ایک کال کوٹھری، باہر سورج ہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میں کہا کرتا تھا زندہ قبریں ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے 108 دن کے بعد جب ان زندہ قبروں سے باہر نکلے تو 108 قرآن ختم ہو چکے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ڈر گئے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا کفر سمجھتے ہیں۔ جبل استقامت مولانا محمد آدم طارق، مولانا محمد آدم طارق، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کسی اور کا ڈر، کسی اور کا رعب اپنے دل میں رکھنا کفر سمجھتا ہوں۔ کافر ہو کر مروں اگر خدا کے سوا کسی اور سے ڈروں۔ تم کہتے ہو وردی سے ڈر گیا، اور میں کہتا ہوں تم کہتے ہو وردی اتارو، میں کہتا ہوں بوٹ بھی ساتھ اتار لو۔ تم تو کہتے ہو نا وردی اتارو، میں کہتا ہوں ساتھ بوٹ بھی اتار لو، بوٹ بھی اتار لو۔ ہم نہیں ڈرتے کسی سے، نہ کسی کا ہم پریشان ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ انہوں نے تو جیلوں میں ڈالا تھا، کوٹھریوں سے نکال کر اسمبلی میں پہنچانے والا میرا خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ زور سے بولنا ہے، کس کا دین؟ صحابہ کا دین۔ کس کا دین؟ کس کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ دین والے، دین صحابہ والا۔ دیندار وہی ہے جو صحابہ کا حقدار ہے، جو صحابہ کا حقدار نہیں ہے لا شک بے ایمان ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کا دشمن دیندار ہے
نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.